بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے اسلامی واقعات کی قسط نمبر 5، جس میں بادلوں کو ایک شخص کے باغ کو سیراب کرنے کا حکم۔ ایک شخص اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا، ایک اپنے کھانے اور اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے، اور ایک حصہ اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے رکھتا تھا، اور ایک حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، اور اس لیے اللہ تعالی کی طرف سے اس کی کھیت میں برکت ہوتی تھی، اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی۔ اگر اس کے پاس پانی نہ رہتا تو دوسری جگہ پانی برس کر اور بہہ کر اس کھیت میں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں آواز آئی کہ بادلوں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اس باغ والے کا نام بھی لیا گیا۔ چنانچہ اس بادل نے وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر جا کے موسلا دھار پانی برسایا۔ وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس شخص کے باغ میں آتی تھی۔ وہ شخص اس پانی کے ساتھ چلا کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے اور کس بزرگ کی کرامت ہے۔ وہ نہر کے کنارے کنارے چل کر اس باغ میں پہنچ گیا۔ یہ پانی اس نہر سے نالیوں کے ذریعے اس باغ میں پہنچ گیا، اور اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ اس راہ گیر افراد نے اس بزرگ سے دریافت کیا، اے بزرگو، آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ اس بزرگ نے راہ گیر یعنی مسافر سے فرمایا، آپ میرا نام کیوں دریافت نہیں کر رہے؟ اس مسافر نے کہا، میں اس بادلوں میں سے جس کا یہ پانی ہے آواز سنی ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کریں۔ اس نے آپ ہی کا نام بتایا تھا۔ وہ بادل برسا اور پانی اس نہر میں بہہ کر آ گیا۔ اس عجیب و غریب واقعہ کی تلاش کے لیے میں پانی کے ساتھ ساتھ آیا کہ میں چل کر یہ معلوم کر سکوں کہ وہ بزرگ کیسے ہیں۔ تو حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ جب آپ نے دریافت کر لیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں اس میں اس کے 3 حصے کر ڈالتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے اور اس کا ایک حصہ اپنے باغ کے خرچ کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ کر ڈالتا ہوں۔ اس لیے جب میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہمارے لیے ایک سبق ہے جو ہم سب کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں ہمارا کاروبار اور بزنس کیسے کامیاب ہوگا اور کبھی کوئی گھاٹا نہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آمین۔
ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی اسلامی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔